بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ اور شاید کسی کو اس بات پہ بھی مسئلہ ہو، پتہ نہیں مولویوں کو مسئلہ کیا ہے، پتہ نہیں پرابلم کیا ہے کہ ہر معاملے میں آ کے کود پڑتے ہیں، فتوا لگا دیتے ہیں۔ کراچی میں بات ہوتی ہے، یہ لاہور میں بیٹھ کے فتوا لگا دیتے ہیں، پنڈی بات ہوتی ہے، پشاور میں بیٹھ کے فتوا لگا دیتے ہیں۔ پتہ نہیں انہیں مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہیں رب کا قرآن کہتا ہے بول سبحان اللہ، واہ واہ صاحب سلامت رہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ مسئلہ انہیں یہ ہے، پرابلم انہیں یہ ہے کہ رب کا قرآن انہیں کہتا ہے تجھے معلوم ہے وہ وقت غلط کر رہا ہے، وہ دین کے خلاف بول رہا ہے، وہ ختم نبوت کی چھٹیاں اڑا رہا ہے، وہ رکھنا دازی کر رہا ہے۔ اب اگر نہیں بولے گا تو قیامت کے دن آئے گا تو کیا بولے گا؟ اب بول، تیرے بولنے کا وقت ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک حق کہا، حق کہا، بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ بولے نہیں تو کیا کریں؟ بے شک، قرآن کہتا ہے انہیں عالم کا یہ مقام ہے، عالم کا مرتبہ، عالم کا منصب۔ بے شک بے شک۔ برائی پھیل رہی ہو تو برائی کے روکنے کے تین درجات ہیں، تین درجات برائی کو روکنے کے۔ امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا، فرمایا میرے غلاموں جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے، جب وہ دیکھے معاشرے میں خرابی پیدا کی جا رہی ہے، دین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، عظمت رسالت کے معاملے میں خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ناموس رسالت کے معاملے میں خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں، آقا فرماتے ہیں تو تین درجات ہیں۔ فرمایا پہلا کام یہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، سبحان اللہ، آقا فرماتے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے روکو۔ سبحان اللہ، سبحان کیا کرو؟ اپنے ہاتھ سے روکو۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے اپنے ہاتھ سے روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تم سے ہاتھ سے روکنے کی طاقت اگر تمہارے اندر نہیں ہے پھر اپنی زبان سے روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی نہیں روکنے کی طاقت تو دل میں برا جانو۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ دل میں برا جانو، دل میں برا جانو۔ برا جانو۔ اب جہاں تک معاملہ ہے ہاتھ سے روکنے کا، گھر کا معاملہ ہو، والد سربراہ، ہاتھ سے مراد طاقت، لیکن طاقت سے وہی روکے گا جس کے پاس طاقت ہوگی۔ بے شک۔ اب یہ جو معاملہ ختم نبوت کا، طاقت کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس، بولیے، حکومت کے پاس، مجھے بولیے، حکومت کے پاس، طاقت کس کے پاس؟ حکمرانوں کے پاس۔ حکومت کے پاس۔ بے شک۔ اور جب حاکم ہی چور بن جائے، ہاں 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 ہاں، کیا بات، حاکم ہی چور بن جائے، چور بن جائے تو روکے گا کون؟ کون سامنے آئے گا؟ بے شک بے شک۔ کون اپنی پاور کو استعمال کرے گا؟ ماشاءاللہ جی۔ یہ حکومت کا کام۔ دوسرا درجہ فبلسانہ، زبان والا،
اگر تمہارے پاس طاقت نہیں، تمہارے پاس پاور نہیں، تمہارے پاس عہدہ نہیں، تمہارے پاس وہ اسٹیٹس نہیں، تو پھر زبان سے، بے شک کس چیز سے؟ زبان سے، زبان سے۔ علماء کا کام زبان والا ہے۔ بے شک بے شک علماء زبان سے روکنے کے پابند ہیں۔ بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر نہیں روکیں گے تو کل قیامت کو وہ مجرم ہوں گے، بے شک زبان سے۔ اور تیسرا، اگر کوئی زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، اسے پتہ ہے کہ اگلا بندہ بڑا ڈاٹ ہے، دن کا ہے، بدماش ہے، پاورفل ہے، گراؤنڈ والا ہے، تو پھر کیا؟ آپ اپنے پتہ ہے فَبِقَلْبِهِ ہی کم از کم اتنا تو کرو نا کہ دل میں اسے برا تو جانو، جانو، بے شک بے شک دل میں برا تو جانو۔ آج ہم اپنا تجزیہ کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ معاشرے میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں ہمارے سامنے، ہم دل میں برا تو دور کی بات ہے، ہم ہنس کے گزر جاتے ہیں، مسکرا کے گزر جاتے ہیں۔ اچھا ایک بات پوچھوں آپ سے، ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا، یہ میری عادت نہیں ہے، لیکن ایمان سے بتائیے گا، آپ یہاں سے بازار میں جائیں یا سبزی منڈی میں جائیں، یہاں کے بازار میں کہیں بھی ہوٹل پہ اڈوں پہ جائیں، آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو ایک دوسرے کو بڑی فرینکلی اور فریکوینٹلی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں؟ ایسا ہی بے شک ہوتا ہے یا کوئی نہیں؟ بے شک ایسا ہی ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں ہم بڑی دوستی نبھا رہے ہیں، اللہ ہماری آپس میں مذاق ہے جی، ہماری بڑی بچپن کا دوست ہے جی، اس لیے ماں کی گالیوں سے دے رہے ہو، اس لیے بہن کی گالیاں دے رہے ہو، یہ دوستی کا حق ادا کر رہے ہو، اور اگلا بندہ بھی خوش ہو کے وہ بھی ایسے ہی آگے سے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کون کون ہے کہ جب وہ سنتا ہے تو کم از کم دل میں ایک بار چپن ضرور ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بے شک اگر نہیں ہوتی تو سوچیں کہ ہم کس درجے پہ ہیں۔ اس سے آگے ایمان کا درجہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تین ہی درجے ہیں، یا ہاتھ سے یا زبان سے یا دل میں۔ اگر دل میں بھی کبھی چبن نہیں ہوئی تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے سامنے بندہ غیبت کر رہا ہے، ہم خود اس کے ساتھ یا تو شامل ہو جاتے ہیں، اگر شامل نہیں ہے تو کیا کبھی ہمارے دل پہ یہ بات ہے کہ غلط ہو رہا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کم بولنا، کتنی برائیاں معاشرے میں، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور سچی بات تو یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہلے سن لیجیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے گرامی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ دیکھ رہا ہو کہ برائی ہو رہی ہے، غلط ہو رہا ہے، اگر وہ اس وقت بولتا نہیں ہے جانتے ہوئے بھی کہ یہ غلط ہے، وہ گونگا شیطان ہے۔ وہ کون ہے؟ گنگا شیطان، مجھے بولیے، گنگا شیطان، وہ گونگا شیطان ہے۔ اگر وہ منع نہیں کرتا وہ گونگا شیطان ہے۔ لیکن آج کے دور میں میں اپنے تجربات کی بنیاد پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اگر بول کے کسی کو کہہ دے تو اگلی مصیبت گلے پڑ جاتی ہے، بندہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور چھوڑ جی چھوڑو، ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے جی، بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں، تو کم از کم آخری درجے پہ تو ہم رہیں نا، دل میں بھلا تو جانے۔ اور اگر یہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارا کام ہو جائے۔ آئیے رب کے قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں۔ قال کے کائنات میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سبحان اللہ، رب کائنات نے ارشاد فرمایا تم بہترین امت اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اے پروردگار ہم بہترین کیسے ہو گئے؟
گالی ہم دیتے ہیں، چگلی ہم کرتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، بدکاری سے ہم باز نہیں آتے، جھوٹی قسمیں کھانے سے ہم باز نہیں آتے، کم تولنے سے ہم باز نہیں آتے، ملاوٹ کرنے سے ہم باز نہیں آتے، لوگوں کی زمینیں ہتھیانے سے ہم باز نہیں آتے، لوگوں کے مال کے قبضے کرنے سے ہم باز نہیں آتے۔ یا اللہ ہم بہترین کیسے ہو گئے؟ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے میں تمہاری بدکاری کو دیکھوں یا یار کی یاری کو دیکھوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں تمہاری بدکاری کو نہیں دیکھ رہا، میں تو یار کی یاری کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اپنے محبوب کا غلام جو تمہیں بنا دیا، تمہیں اپنے محبوب کا غلام جو بنا دیا، اب تم جیسے بھی ہو میرے محبوب کے غلام تو ہو، نام تو لینے والے ہو، تم بہترین ہو۔ یا اللہ بہترین ہونے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہماری پہچان کیا ہوگی تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں تو وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ بہترین ہے؟ علامت کیا ہوگی؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تأمرون بالمعروف، فرمایا تم بہترین اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ سبحان اللہ۔ نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، حکم دیتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور تم برائی سے روکتے ہو، سبحان اللہ، برائی سے روکتے ہو۔ روکتے ہو۔ پتہ چلا بہترین وہی ہے جو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اب جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنے بڑے لیول پہ نیکی کا حکم دے گا، بے شک بے شک۔ وہ اتنے بڑے لیول پہ جا کے برائی کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ میں چھوٹا بندہ ہوں، میں یہی تک ہوں، میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ کے یہ پیغام آگے جہاں آپ کا پاس چلے آپ وہاں پہنچائیں گے۔ لیکن جو بڑے علماء ہیں وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، وہ لاہور سے چلے تو نیکی کا حکم دیتے ہوئے، وہ راستے میں نیکی کا حکم دیتے ہوئے آئے، وہ پارلیمنٹ کے سامنے جا کے بیٹھ گئے نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، اس لیے کہ انہیں یہ رب کا حکم ہے یہ کرو، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ کرو۔ اور ایک اور بات، میں نے ویسے 2-3 جگہ پہ نشان لگائے تھے لیکن وقت متحمل نہیں ہے۔ ایک اور بات، اس بندے سے بڑا کم عقل کون ہوگا؟ میں چلے زیادہ بڑا لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن اس سے بڑا کم عقل کون ہوگا کہ اسے بتایا جائے کہ بھائی صاحب آگے نہ جائیں، آگے آگ لگی ہوئی ہے، آگے آگ لگی ہے۔ آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ کہے کہ یہ دہشت گرد ہے جو مجھے کہہ رہا ہے۔ وہ کیا کہے؟ وہ کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ ملک و قوم کو لڑانا چاہتا ہے، یہ قوم میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ شر پسند ہے، انہیں روکو، انہیں مت بولنے دو، انہیں مت حرکت کرنے دو۔ ارے اللہ کے بندے ہم تو تجھے آگ سے بچا رہے ہیں، کیا بات ہے، ہم تو تجھے آگ سے بچا رہے ہیں۔ جو دنیا کی آگ سے بچائے ہم اس کا بھی احسان نہیں پورا کر سکتے، اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ کے سامنے وہ تو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ وہ تو تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ ایک بندہ جس نے 2-4 جملے بول کر 4 کفر کا ارتکاب کیا، 4 کفر کا ارتکاب کیا، مزے میں پرواہ کوئی نہیں ہے، مزاق ماشاءاللہ، 4 کفر کر چکا ہے لیکن پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے اختلافات ہو سکتے ہیں، سیاسی ہو سکتے ہیں اور کسی معاملے پہ ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم ان کی علمی حیثیت پہ کسی کو شک نہیں ہے، بے شک بے شک، آپ کے دین ہونے کے اعتبار سے کسی کو شک نہیں ہے۔ اگر ان کے علم کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو ساجد میر سے پوچھ لو، سبحان اللہ، کس سے؟ ساجد میر سے پوچھ لو، پہلے بڑے جوش میں تھا، چیلنج کر دیا، میں چیلنج کرتا ہوں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اب ان سے مناظرہ کر لو۔ جب شیر میدان میں آیا وہ پتہ نہیں پھر کہاں تھا۔ سبحان اللہ، واہ ماشاءاللہ، ان کی علمی حیثیت پہ کسی کو اعتراض نہیں۔ ہمارا وزیر قانون
پنجاب اسمبلی صوبہ پنجاب کے وزیر قانون قادیانیوں کے حق میں بیان دے کر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا چیلنج ہے، وہ کہتے ہیں کسی چینل پہ کسی کو لے آؤ، میں ثابت کروں گا تم نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 کفر کیے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ایماندار ہو کر مرو۔ کیا بات ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہیں اس حالت سے بدل کر واپس اسلام پہ لانا چاہتا ہوں، لیکن کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ جو بات میں نے پہلے کہی کہ ڈاکٹر کی بات پہ اعتبار ہے، وکیل کی بات پہ اعتبار ہے، پٹواری کی بات پہ اعتبار ہے، لیکن عالم دین کی بات پہ اعتبار نہیں۔ وہ نہیں، ان کا کیا ہے، یہ تو فتوے لگاتے رہتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں تمہیں واپس لانے کے لیے، تمہارا ایمان بچانے کے لیے۔ یہاں ساری پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں کسی پارٹی کا نہ مخالف ہوں نہ حق میں ہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ پکا ہو جائے۔ پارٹی کے ساتھ رشتہ کمزور ہوتا ہے تو ہو جائے، تو ٹوٹ جائے، نہیں رکھا تو نہ رکھے، لیکن ہمارے ہاتھ میں ہمارے آقا کی محبت کا دامن رہنا چاہیے، تاکہ کل قبر میں جائیں، کل جب قبر میں جائیں تمہارے آقا خوش ہو کے فرمائے میرا غلام آ گیا۔ جب فرشتے یہ کہیں ما كنت تقول في هذا الرجل، اور قبر جان آ گیا، اور قبر جان آ گیا، اور 10 دن کے بعد کی کہنا نہیں کہ آقا کہنا پیچھے ہٹے ہوئے میرا غلام ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارا معاملہ کوئی نہیں، میرا غلام ہے، ہٹ جاؤ پیچھے۔ کم از کم اتنا رشتہ تو آقا سے بنا لیں۔ پارٹی آپ کی اپنی جگہ، مبارک ہو آپ کو، اس لیے کہ میں نے الیکشن نہیں لڑنا، نہ میں نے کسی پارٹی کا جھنڈا اٹھانا ہے، لیکن میرا اتنا آپ سے ضرور ہمدردی مجھے ہے کہ پارٹی میں رہیں، لیکن پہلے اپنے آقا کے ساتھ رشتہ پکا کریں۔ اگر کوئی پارٹی کسے بات آقا کے ساتھ اپنا رشتہ کمزور کر رہی ہے تو آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، آپ پہ ہم نے آقا کو منہ دکھانا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عقائد صحیح اور ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔